لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں صحابی رسول، آسمان خطابت کے آفتاب، جود و سخاوت کے مہتاب، گلشن ریاضت کے کھلتے گلاب، فہم و فراست کی روشن کتاب، عزت مآب جناب سیدنا سہیل بن عمر قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 5 رجب المرجب 15 ہجری کو آپ کا وصال ہوا تھا۔ 5 رجب آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عاشقان صحابہ سے عرض ہے کہ اول تاخیر توجہ کے ساتھ ضرور سماعت فرمائیں۔ حضرت سہیل بن عمر عامری قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش تھے، صاحب عقل و رائے اور عرب کے بہترین خطیب تھے۔ صلح حدیبیہ میں کفار کی جانب سے نمائندے تھے۔ آپ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور محمود الاسلام کا لقب پایا۔ آپ کثرت نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ ایک قول کے مطابق جنگ یرموک میں 5 رجب 15 ہجری میں شہادت کا شرف پایا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہما قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں۔ آپ کی وصال کی تاریخ الاستیعاب جلد 2 صفحہ 229 سے 232 اور الاصابہ کے جلد 3 کے صفحہ 177 میں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ آپ چونکہ جنگ یرموک میں شہید ہوئے، اس قول کے مطابق جنگ یرموک کا ایک مختصر خاکہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر آپ کی سیرت کی طرف آتا ہوں۔ یرموک کے مقام پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈ میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان رجب 15 ہجری کو جنگ یرموک ہوئی، جس میں رومیوں کی تعداد، توجہ سے سنیے، جس میں رومیوں کی تعداد 6 سے 7 لاکھ جبکہ مسلمان صرف 41,000 تھے۔ اس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ دشمن کے 1,05,000 فوجی مارے گئے اور 4,000 مسلمان بھی شہید ہوئے۔ غور کیجئے، یہ اس عظیم الشان صحابی رسول حضرت سیدنا سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آج ہم ذکر خیر کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ صحابی رسول مسلمان ہونے سے پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے اور شمع اسلام کو بجھانے میں مصروف رہے۔ 2 ہجری جنگ بدر میں قیدی بنے، آخرکار رہن رکھوا کر، کچھ گروی رکھوا کر قید سے خلاصی پائی، پھر 4,000 فدیہ بعد میں بھجوایا۔ 6 ہجری صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کا نمائندہ بن کر رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ صلح کی شرائط انہوں نے طے کی اور صلح نامے میں محمد الرسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ انہی نے لکھوایا، لیکن قبول اسلام بھی کیا۔ کیسے کیا سنیے۔ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ ہجرت کے 8ویں سال جب آقا کریم نے مکہ شریف کو فتح کیا تو یہ گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ پھر جان کی امان طلب کرنے کے لیے اپنے مسلمان بیٹے حضرت عبداللہ ابن سہیل کو بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہیل اللہ کی امان میں ہیں۔ پھر فرمایا، جو سہیل سے ملے ان کی طرف سخت نظر سے بھی نہ دیکھے۔ سہیل عقل مند اور صاحب شرافت ہیں، ایسا شخص اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد آپ غزوہ حنین میں رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ چلے، لیکن ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ گئے لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آخرکار جیرانہ کے مقام پر نور ایمان سے منور ہوئے۔ رسول رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنگ حنین کے مال غنیمت میں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ ایمان کی کرنوں سے منور ہونے کے بعد آپ محمود الاسلام یعنی اسلام میں قابل تعریف رہے۔ آپ کے اوصاف اور خوبیاں سنتے ہیں۔ جود و سخاوت آپ کا ایک بہترین وصف تھا۔ آپ مکے میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے،
ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے جتنا ساتھ مشرکوں کا دیا ہے اسلام لانے کے بعد اتنا ہی مسلمانوں کا ساتھ دیا ہے، اور جتنا مشرکین پر خرچ کیا ہے اسلام لانے کے بعد اسی کی مثل مسلمانوں پر بھی خرچ کیا ہے۔ آپ بہت عبادت گزار صحابی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نمازیں پڑھتے، خوب روزے رکھتے، بے حساب صدقہ و خیرات کرتے، اور بکثرت گریہ وزاری کرتے تھے، روتے بلکتے تھے، اور بہت زیادہ قیام و صوم کی وجہ سے آپ کی رنگت، جو آپ کے چہرے کی بدن کی رنگت تھی، وہ پھیکی پڑ گئی تھی۔ آپ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بار بار آتے تھے اور آپ کو قرآن پاک پڑھاتے تو آپ روتے جاتے۔ جب حضرت سیدنا معاذ ابن جبل مکہ سے چلے گئے تو کسی نے آپ سے پوچھا آپ قرآن سیکھنے قبیلہ خزرج کے مرد کے پاس جاتے تھے، اپنی قوم کے کسی شخص کے پاس کیوں نہیں جاتے تھے؟ آپ نے قومی تعصب والی بات سن کر فرمایا ہماری جو حالت بنی ہوئی تھی وہ اسی تعصب سے بنائی تھی، اسی تعصب نے بنائی تھی، یہاں تک کہ آگے بڑھنے والا ہر شخص ہم سے آگے بڑھتا جاتا تھا۔ میں تو حضرت معاذ کے پاس جاتا رہوں گا، میرے گھر والوں میں جو مجھ سے پہلے ایمان سے مشرف ہوئے میں ان کا ذکر ضرور کروں گا، اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ ان کی دعاؤں کے صدقے اللہ یہ توفیق دے گا کہ مجھے اسلام پر موت آئے، اس دین پر موت نہ آئے جس پر میرے ہم پلہ مشرک سردار رہ گئے یا قتل ہو گئے۔ الحمدللہ، یعنی قومی تعصب کے آپ سخت مخالف تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سہیل کو حجۃ الوداع کے موقع پر مذبح خانے کے، یعنی جانور جہاں ذبح کیا جاتا تھا، اس کے قریب کھڑے دیکھا۔ وہ رسول کریم علیہ السلام کے اونٹوں کو خدمت اقدس میں پیش کرتے اور سرکار دو عالم علیہ السلام انہیں دست مبارک سے نہر فرماتے جاتے۔ پھر رحمت عالم نے اپنے سر کا حلق کروایا تو کہتے تو میں نے حضرت سہیل کو منہ مبارک اٹھاتے اور انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام جب حلق کروا رہے تھے، بال منڈوا رہے تھے، تو یہ صحابی رسول حضور کے منہ مبارک کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے اور اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ آقا سے کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو خط لکھا، میری تحریر تمہارے پاس صبح پہنچے تو رات سے پہلے، یا رات کو پہنچے تو صبح سے پہلے آب زمزم میرے پاس بھیج دینا۔ تحریر مبارک ملتے ہی آپ 2 مشکیزیں اٹھا لائے، پھر انہیں آب زمزم سے بھرا اور اونٹ پر رکھوا کر غلام کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں روانہ کر دیے۔ آپ کا شمار قریش کے معزز لوگوں اور بہترین خطیبوں میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب بدری قیدیوں میں شامل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں اس کے آگے کے دانت توڑ دیتا ہوں، یہ آپ کے خلاف کبھی خطیب بن کر کھڑا نہیں ہوگا، لیکن فرمان رسول ہوا اسے یوں ہی رہنے دو، یہ عنقریب ایسے مقام پر کھڑا ہوگا کہ تم اس کی تعریف کرو گے۔ جب 11 ہجری میں وفات رسول علیہ السلام کی خبر مکہ پہنچی تو وہاں کوہرام مچ گیا، عرب کے بعض قبائل مرتد ہونے لگے، تو آپ کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ دیا جس کے کچھ کلمات یہ ہیں، اے گروہ قریش تم آخر میں اسلام لانے والے اور سب سے پہلے مرتد مت ہونا، اللہ نے تم میں سب سے بہتر یعنی حضرت ابو بکر پر تم سب کو جمع کر دیا ہے، میں نے جس کو مرتد ہوتے دیکھا اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس خطبہ نے مکہ میں لوگوں کو دین اسلام پر ثابت قدم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کا کلام پہنچا تو فرمانے لگے یہی وہ مقام تعریف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کچھ بدری صحابہ کے ساتھ قریش کے بعض سردار بھی موجود تھے۔ بدری صحابہ کو اندر بلوا لیا گیا جبکہ قریش کے سردار باہر کھڑے رہ گئے۔ اس پر ایک سردار نے کہا آج جو کچھ یہ ہوا ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہماری طرف توجہ بھی نہ کی جائے اور باہر چھوڑ دیا جائے اور غلاموں کو اندر بلوا لیا جائے۔ باہر کھڑے ہونے والے سرداروں میں حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس نازک موقع پر آپ فرمانے لگے اے لوگو میں تمہارے چہروں پر غصہ دیکھ رہا ہوں، اگر تمہیں غصہ کرنا ہے تو اپنے اوپر غصہ کرو۔ انہیں اور ہمیں دین کی دعوت دی گئی لیکن انہوں نے قبول اسلام میں جلدی کی اور تم نے سستی کی۔
اب تم جہاد کی طرف دیکھو اور اسے مضبوطی سے تھام لو، شاید اللہ پاک تمہیں مرتبہ شہادت عطا فرمائے۔ یعنی ہر نازک موقع پر اسلام پر قائم رہنے کی عادت اس صحابی رسول کی تھی۔ سن 12 ہجری جنگ یمامہ میں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعزیت کی تو آپ نے عرض کی، فرمان مصطفیٰ ہے شہید اپنے گھر والوں میں سے 70 کی شفاعت کرے گا، میں امید کرتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ ہی سے شفاعت کی ابتدا کرے گا۔ خلافت صدیقی میں غزوہ روم کے لیے مسلمانوں کو حکم ملا تو آپ کئی اکابر صحابہ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور لشکر اسلام میں شامل ہو کر شام کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں تشریف لائے تھے، کچھ مہینے یہاں قیام کیا، پھر شام تشریف لے گئے اور مسلسل جہاد میں مصروف رہے۔ آپ اپنی ایک بیٹی کے علاوہ سب گھر والوں کو شام لے گئے تھے، وہیں پر سب کا انتقال ہوا، آپ نے اپنے پیچھے اپنی بیٹی اور پوتی کو چھوڑا تھا۔ جی ہاں، آپ ایک قول کے مطابق 15 ہجری ماہ رجب 5 رجب یرموک میں آپ کی شہادت ہوئی تھی۔ اللہ کریم آپ کی مزار پاک پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آپ کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔